السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعجیہ کیا ہے یا تعجیہ داری کیا ہے؟ تعجیہ بنا ہے تعجیت سے، کوئی انتقال کر جاتے ہیں تو اس کی تعجیت کی جاتی ہے، اور اس سے بنا ہے یہ تعجیہ۔ تو اسلام میں کسی کی بھی تعجیت 3 دن سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت 1400 سال پہلے ہو گئی، تو اگر آپ یاد بھی ان کو کرنا چاہتے ہیں تو ایک الگ طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی ٹوم کی شکل کی تعجیہ بنا کر کے اس کی تو قطعی اجازت نہیں ہے۔ آپ ان کی شہادت کو یاد کر سکتے ہیں، انہوں نے کیوں شہادت دی، انہوں نے عدل قائم کرنے کے لیے شہادت دی، انصاف کے لیے شہادت دی، اور ہمیں بھی وہ اخلاق، ہمارے اندر بھی وہ اخلاق پیدا ہونا چاہیے، وہ کیریکٹر پیدا ہونا۔ لیکن ان کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے ان کی ٹوم کی تعجیہ بنانا، تعجیہ بٹھانا، اور اس کے بعد یا حسین یا حسین اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب پوری 4-5 دن جو ہے ایک تماشا بنا رہتا ہے محرم میں، اور بالکل سنی بھی لگا ہوا اس میں، شیعہ بھی لگا ہوا اس میں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اسلام کا اصل جو ایسنس ہے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اسلام میں مطلب یہی چیز باقی رہ گئی، باقی مسجدیں خالی ہیں، لوگوں کی اخلاقیات، لوگوں کی کیریکٹر، وہ سارے چیز بیکار ہو رہی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بنیادی چیزیں پہ عمل نہیں ہو، بنیادی چیزوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں تعجیہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، محرم کے اکھاڑے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو بات ہو رہی ہے کہ اس ایونٹ پہ اتنے بیانات، اتنے جلسے، اتنے کانفرنس ہوتے ہیں۔ کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیان دے رہا ہے، کوئی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیان دے رہا ہے، کوئی یزید کے اوپر بیان دے رہا ہے، کوئی اس کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی حضرت علی پہ بیان، پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ مطلب بیان کرنا ایک کمپلسری چیز ہو گیا، بلکہ اس سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے۔ کسی بھی انسان سے کسی دوسرے انسان کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ہم سے نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ سوال ہوگا، نہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہوگا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال ہوگا۔ بلکہ یہ قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ گزر چکے، جو قوم گزر چکی، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ہم سے تو ہمارا حساب ہوگا۔ ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ آج اگر ہم مر گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ ہم روزہ یہ نماز پڑھتے نہیں، 5 وقت، مسجدیں خالی ہیں، باقی سارے معاملات ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، دین پامال ہو رہا ہے، مسلمان پتہ نہیں کہاں جا رہا۔ اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی ہے کہ علماء جو ہے صحیح گائیڈ کرنے کے بجائے یہ بھی ایک علمی بیان بنا کر کے ایک ڈیبیٹ کا ماحول بنا دیتے ہیں، جس سے جو ہے انسان اصل چیزوں سے بھٹک کر کے وہ اسی میں چلا جاتا ہے۔ وہ پتہ ہے ایک آدمی کسی اور کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک آدمی کسی اور کی سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپس میں تفرقے ہو رہے ہیں، آپس میں فتویٰ بازی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ اسلام کو بہت بڑا نقصان جو اسلام کو پہنچا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے جو شیعہ اور سنی کی ایونٹ سے، اور اس کے بعد آج تک اس چیز کو جھیل رہے ہیں۔ یہ تعجیہ کی شروعات جو ہے جس نے کی، وہ اپنے آپ میں غلط ہے، ایک شرک ہے، ایک بدعت ہے، ایک بہت بڑا شرک ہے۔ اور ہمیں کراس چیک کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، میں یہ بات صرف سمجھداروں کے لیے کر رہا ہوں، جو عقل مند ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، باقی جاہلوں سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو جو عقل مند ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن اور سنت سے کراس چیک کر لیں، قرآن سے کراس چیک کر لیں کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ آپ کو زیادہ تر سوالوں کے جواب مل جائیں گے، شاید ہی ایسی ہو کہ کوئی سوال کا جواب نہ ملے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔